بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا پرائم منسٹر مودی صاحب کی جو تقریر ہے لال قلعہ کے اوپر، اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کافی امپورٹنٹ تقریر ہے جس نے انڈیا کے اندر ایک جوش اور ولولے کو یا ایک امیدی کو جس نے اجاگر کرتے ہیں، جس کے اندر فیوچر کورس آف ایکشن بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں جو الیکٹورل ریٹرک ہے وہ بھی اس حوالے سے آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں، ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے الجزیرہ نے، ڈان نیوز پیپر نے جو پاکستان کا ویل نون نیوز پیپر ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے اسے بڑا کوٹ کیا ہے، وہ ہے دوبارہ پینگیں بڑھنا شروع ہو گئیں ایران اور امریکہ کے درمیان میں۔ اور اس حوالے سے جو امریکن جو پرزنرز تھے، جسے ڈیٹین کیا ہوا تھا چند لوگوں کو کسی شبے کی وجہ سے، انہیں ان کے حوالے سے ذرا ایز ہے پالیسی میں ایرانینز کی، اور انہیں شفٹ کیا گیا ہے جیلوں سے گھروں تک ان کو نظر بندی کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے جو سیکٹری بلنکن سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو سیکٹری بلنکن نے کہا کہ یہ کافی خوشائن خبر ہے، لیکن بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں جس کے اوپر ہماری پالیسی آف ڈیٹیرنس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ اس حوالے سے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ایران اپنے جو نیوکلر جو یورینیم اپ گریڈیشن کا جو معاملہ ہے اس کو اسکیل ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بدلے سنائے کہ آپ سینکشنز جو ہیں وہ ہلکے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ان کا جواب تھا کہ اس کی ابھی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ یورینیم انریچمنٹ جو ویپن گریڈ تک کا معاملہ ہے اسے کم کیا جا رہا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نیوکلر ڈیل جی سی پی او کیا تھی اور وہ کس طرح سے ٹوٹی، اور ایران اور امریکہ کے تعلقات کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ کہ امریکہ اس قابل ہے کہ ایران کو اس وقت روک سکے اور اس کے ساتھ اینٹاگونسٹک پالیسیز کو جاری رکھے، جبکہ وہ پہلے ہی انگیج ہے یوکرینین وار اور ساؤتھ چائنا واٹر کے اندر، اور اس کے علاوہ تائیوان کا ایشو بھی زور پکڑ رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا امریکہ اس کیپیبل انف کہ وہ ایران کے حوالے سے دوبارہ اپنی اینٹاگونسٹک پالیسیز کو لے کے چلے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تو خطے کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ افغانستان کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے تاکہ ٹیررزم کو ٹیکل کیا جائے، اس کو اسٹیبلائز کیا جائے۔ ریجن کے اندر ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب اور ایران کی آپس میں رپروچما ہوا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ یمن کے اندر جو وارنگ فیکشنز ہیں ان کے درمیان میں ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ ریلیٹیولی عراق اور سیریا آپ کو اسٹیبل نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ اگر اینٹاگونزم شروع ہوتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ریجن کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایک قسم کا ٹینشن شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ تو اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کے اثرات ریجن کی سیکیورٹی اور اکنامک پراسپیرٹی کے اوپر کیا آ سکتے ہیں؟ کہ امریکہ اس کیپیبل ہے کہ ایران کے ساتھ اینٹاگونزم جاری اور ساری رکھے؟ ان سوالات کو دو ویلاگس کے اوپر میں کور کر لوں گا۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر پہ چلے جاتے ہیں کہ تاریخی پس منظر دونوں ممالک کے درمیان میں کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ایران اور امریکہ کے ساتھ درمیان میں جو تعلقات تھے وہ کس نوعیت کے تھے۔ تاریخی طور پہ اگر آپ ایران اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں، اسپیشلی دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو وہ ایران ہی تھا جس کے ایشو کے اوپر پریزیڈنٹ ہیریس ٹرومین نے ڈاکٹرائن دیا تھا کنٹینمنٹ کا، اور وہ معاملہ تھا سوویت انٹرونشن کا ایران، ٹرکی اور گریس کے معاملے کے اوپر۔ پھر کولڈ وار کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ملک تھا امریکن پالیسیز کے لیے، اور امریکن جو پالیسی انٹرسٹ تھے اس ریجن کے اندر پرسو کرنے کے حوالے سے، اس میں امریکہ کی ٹوین پلر اسٹریٹجی تھی، جس میں ایک طرف سعودی عرب تھا اور دوسری طرف ایران تھا، اور دونوں ممالک جو تھے وہ امریکن پولیس مین گردانے جاتے تھے اس علاقے کے اندر۔ اس کے بعد ایرانین ریولوشن آتا ہے، اور ایرانین ریولوشن 1979 جو ہے یہ ایفیکٹ ہے، یہ اثر ہے اس سیریز کا جس میں کئی دفعہ ریولوشن لانے کی ایران میں کوشش کی گئی، جس میں مصدقہ ریولوشن تھا 50 to 53۔ اس کے بعد ایک اٹیمپٹ 1964 میں ہوا۔ بہرحال ایرانی ریولوشن آیا، اور ایرانی ریولوشن کو فرسٹ اسلامک ریولوشن بھی کہا جاتا ہے، فرسٹ ریولٹ اگینسٹ دا ویسٹ، کلچرل ریولٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو تیسری سٹیج ہے آزادی کی، اس حوالے سے اسے وہ بھی مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ریولوشن تھا اس نے ایک نیا سسٹم دیا جس میں جو گلوبل پاورز کی جو اجارہ داری تھی خطے میں، اس کو اس نے اس کی مخالفت کی، اور اس حوالے سے پھر جو ریلیشن شپ ہے
اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ اس انقلاب کا اثر جو ایران کے پڑوسی ممالک ہیں جس میں عراق ہے، ٹرکی اور پاکستان میں ہے، اس کے اوپر ڈومینو افیکٹ آئے گا، تو لہٰذا اس کو روکا جائے۔ اور اس کے بعد ایک سیریز آف ایونٹس ہمیں نظر آتی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اور اس میں سب سے پہلے جو یو ایس کی جو ایمبیسی تھی تہران کے اندر، اس کے اوپر ایرانی لوگوں نے حملہ کیا، امریکن ڈپلومیٹس کو ہاسٹیج کیا۔ اس کے بعد ایران عراق وار ہمیں نظر آتی ہے جو 1980 سے لے کر 1988 تک، اور آخر میں جب ایران اسے فتح کرنے لگا تو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ریزولوشن لا کے وہاں پہ ان کی صلح کروا دی گئی یا وار کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد ایرانی نیوکلیر پروگرام ایک بہت بڑا ایشو ہے دونوں ممالک کے درمیان میں، جس کے اوپر ریٹرک نظر آتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ اور پھر ہم جے سی پی او بھی دیکھتے ہیں جو پریزیڈنٹ اوباما کے وقت کے اندر سائن ہوا، جس میں پریزیڈنٹ اوباما کا کہنا تھا کہ وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ایران کے حوالے سے، اور ڈیموکریٹس کا جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے وہ دوستی کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں، ان کا کمپلیکس ہے پالیسی میکنگ پروسیس، وہ میں آگے جا کے اس کا تفصیلاً ذکر کروں گا۔ اس کے علاوہ یو ایس کا جو رول تھا خطے کے اندر، اس کو ایران ہمیشہ اپوز کرتا آیا ہے اس حوالے سے۔ پھر ایران کی جو کوآپریشن آپ کو نظر آتی ہے، اسٹریٹجک کوآپریشن ود چائنا، ود رشیا، اس حوالے سے بھی امریکنز کو ریزرویشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو یو ایس سینکشنز ہیں ایران کے اوپر ہیوی قسم کے، جس میں ایران کے بہت سارے ایسٹس، بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس امریکہ میں، یورپ میں، فار ایسٹ ایشیا کے اندر جو فریز ہوئے ہوئے ہیں، اس حوالے سے اختلافات بڑھتے گئے۔ پھر واشنگٹن کا بارہا یہ بلیم کرنا کہ تو ایران ہے گلف کے ایریا کے اندر جو انٹرنیشنل شپس ہیں ان کو سیز کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ان کو اس حوالے سے ریزرویشن ہے۔ حالانکہ امریکہ نے اپریل کے اندر ایرانی آئل ٹینکر کو اس حوالے سے سیز کیا۔ لیکن اس سارے کانفلکٹ کے اندر، جسے ہم جنرل کانفلکٹ کہتے ہیں، اس میں آپ کو اسپیسیفک کوآپریشن بھی نظر آتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں۔ پہلی مثال تو اسی دوران جب ریلیشن شپ کافی ٹینس تھے دونوں ممالک کے درمیان میں، ایران عراق وار جاری تھی، تو اس وقت کانٹرا افیکٹس ہوتا ہے، اور کانٹرا افیئر ہوتا ہے پریزیڈنٹ ریگن کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ریگن نے ہتھیار بھیجے ہیں ایران کو اسرائیل کے رستے سے، اور وہ پیسہ انہوں نے استعمال کیا ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر جو گوریلا وارفیئر چل رہی تھی کمیونسٹ ریجیمز کے خلاف، ان کو اسسٹ کرنے کے حوالے سے، چونکہ کانگریس نے مزید اینٹائی کمیونسٹ موومنٹ کے اوپر جو ایڈ تھی اس کے اوپر بین کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ہم اسپیسیفک کوآپریشن دیکھتے ہیں وار آن ٹیرر کے اندر، ان دا کیس آف افغانستان، اور پھر جو امریکن وار عراق کے اندر ہوئی ہے، تو اس سے ایران کو فائدہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جے سی پی او، جو میں نے جس طرح سے اس کا اظہار کیا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے وقت میں سائن ہوا، اور چونکہ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ وہ کوآپریشن بڑھائیں دنیا کے ساتھ، بظاہر جو لبرل ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کریں، اس حوالے سے وہ ان کا جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے وہ کامپلیکس نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو گیا ہے تو اسے دوست کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ریپبلکنز کا بڑا سادہ سا پالیسی میکنگ پروسیس ہے، جس میں اگر وہ کسی دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں، کسی ملک کو دشمن سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر کہتے ہیں اس کو بام کریں، اسے ختم کریں۔ اس لیے آپ کو ریپبلکنز وار کے اندر جاتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں۔ البتہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بات ہے وہ ذرا اس ٹرینڈ سے ذرا مختلف ہے، وہ انارملی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد کانٹرا افیئرس کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، آخری سوال، اس کے بعد اگلی ویلاگ کے اندر ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ کیا یو ایس کامیاب رہا ایران کے بیہیویئر کو چینج کرنے میں، کیا اس قابل ہے کہ وہ اس وقت بیہیویئر کو چینج کر سکتا ہے؟ تو امریکہ اس حوالے سے بالکل کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اگر آپ دونوں کے تعلقات کی ریلیشن شپ کو، تعلقات کی ہسٹری کو دیکھیں، اس میں سے جو ٹرینڈ ابھر کے سامنے آ رہا ہے پوسٹ 9/11 ایرا کے اندر، اس میں جو امریکن جو انوالومنٹ ہے ریجن کے اندر، جو ایران کے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، اس کی مخالفت اگر کرتے نظر آتے ہیں، تو ایران نے ہمیشہ اسے ڈٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ماضی میں چونکہ ایران کمزور تھا سینکشنز کی وجہ سے، اکنامیکلی اور ملیٹیرلی، عراق وار کی وجہ سے، تب بھی ایران نے ریزسٹ کیا، کنٹین کیا امریکن موو کو ریجن کے اندر، اور ایران نے جو امریکن اجارہ داری تھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت جو ایران ہے وہ کیپیبل اینف ہو گیا ہے، ان سینس کہ ملٹری ڈیولپمنٹس کافی اس کی اچھی ہیں، پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ ہے، جس میں چائنیز $400 بلین کی ایران کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کرتے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ ان کی کوآپریشن چل رہی ہے، جس میں انہوں نے ڈرونز بیچے ہیں، اور پھر ڈرونز کی جو مارکیٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ملیشینز بھی خرید رہے ہیں، چائنیز بھی خرید رہے ہیں، اوپر سے رشینز خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایران آئل اینڈ گیس ہے وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، لیگل وے میں یا انلیگل وے میں سینکشنز کے علاوہ۔ اور اس کے بعد
پھر جو رپروشما ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس سے ایران کی جو اسٹینڈنگ ہے ریجن کے اندر اینڈ بیونڈ دا ریجن، وہ کافی آپ کو مضبوط ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایران کافی مضبوط پوزیشن کے اوپر آ گیا ہے۔ تو اس وقت امریکن کی یہ کاوش کہ ایران کے بیہیویئر کو چینج کرے، میرے خیال میں وہ ڈپلومیسی کے علاوہ وہ چینج ہو نہیں سکتی۔ مزید بات اگلے ولاگ میں کریں گے جو صبح 7 بجے آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔